خیر الدین بارباروسا حسن کرسو کاکار حسن آغا اور باقی سب سپہ سالاروں سے کہتے ہیں کہ اب تم سب لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے ٹیونش پر حملہ کرنے کے منصوبے میں تبدیلی کیوں کی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مونکڈ نے ہسپانیہ کے شہنشاہ سے مدد طلب کرنے کے لیے اپنے قاصد بھیجے ہیں، اور اگر شہنشاہ چارلز نے ان لوگوں کی مدد کر دی تو وہ نہ صرف خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر بھجوائے گا بلکہ اپنے بحری بیڑے کا کچھ حصہ اور ان گنت جنگجو بھی بھجوائے گا تاکہ مسلمانوں کو افریقہ میں دبا کر رکھ سکے۔ لیکن میں بھی یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ چارلز اس قدر اپنی طاقت اور قوت کو افریقہ میں مضبوط کر لے کہ آنے والے دور میں ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے۔ اس لیے جزیرہ پنون تک چارلز کی مدد پہنچنے سے پہلے ہی میں اس جزیرے کی شکل ہی بدل کر رکھ دوں گا، اور پھر ہمیشہ کی طرح بارباروسا صرف حملے کا وقت بتاتے ہیں اور تدبیر کیا کرنی ہے وہ جزیرے پر پہنچ کر بتاؤں گا، یہ کہتے ہیں۔ پھر خیر الدین سب سے کہتے ہیں کہ ہم جزیرے پر اس عین وقت حملہ آور ہوں گے جب ان کی مدد کا سامان جزیرے پر پہنچے گا تاکہ وہ سب لوٹ کر ہم اور طاقتور ہو سکیں۔ اب جاؤ حملے کی تیاریاں شروع کرو، ہمیں عشاء کے بعد نکلنا ہے۔ 2 دن تک خیر الدین بارباروسا اور اس کے ساتھی سمندر میں گشت کرتے رہے۔ پھر اپنے آدمیوں سے خبر ملنے پر آدھی رات کے وقت بارباروسا نے جزیرہ پنون پر حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے ہسپانیہ سے آنے والے جہازوں پر قبضہ کیا اور پھر طوفان کی طرح جزیرے میں داخل ہوا اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ بے شک وہاں اس وقت ہسپانیہ والوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بارباروسا کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ لیکن جزیرہ پنون کا ہسپانوی سالار کمانڈر ڈان مارٹن سنبھل گیا اور جوابی حملے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن دیر تک اس جنگ کے جاری رہنے کے بعد خیر الدین بارباروسا ہسپانیوں پر غالب آ گیا اور سب نے بارباروسا کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن پھر الجزائر کے ہسپانوی سالار مونکڈ نے جب جزیرہ پنون پر مدد کے لیے بحری بیڑا بھیجا تو وہ جزیرے کو پہچان ہی نہ سکا، کیونکہ اب اس کا نام و نشان نہیں بچا تھا اور خود بھی جنگ میں بارباروسا کے ہاتھوں ختم ہو گئے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کو بارباروسا کا الجزائر کے اس قدر علاقوں پر قبضہ کرنا بالکل پسند نہیں آیا، تو اس نے ایک بہت بڑا بیڑا تیار کیا اور نیا امیر البحر منتخب کیا کر کے بیڑا اس کے ماتحت کر دیا۔ امیر البحر کا نام اینڈریا ڈوریا تھا اور اسے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور خیر الدین بارباروسا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے میری خدمت میں پیش کرو۔ دوسری طرف ترک سلطنت میں بھی کافی بڑی تبدیلی آئی تھی، کیونکہ سلطان سلیم فوت ہو چکے تھے اور ان کا بیٹا سلطان سلیمان ترکوں کا حکمران بن چکا تھا۔ سلطان سلیمان نے خیر الدین بارباروسا کو ملنے کے لیے قسطنطنیہ بلایا، تو بارباروسا نے قسطنطنیہ جاتے ہوئے راستے میں بھی کئی حملے کر کے فتح کا سلسلہ جاری رکھا۔ شمال اور مغرب کے جزیرے فتح کیے، اور پھر جب وہ مالٹا کا چکر لگا رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ چارلز نے اینڈریا ڈوریا کو بارباروسا کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو وہ سمندر میں خود ہی اینڈریا ڈوریا کی تلاش میں نکل پڑا۔ اور جب اینڈریا ڈوریا کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے خود کو ڈر کر ایک جزیرے میں چھپا کر محفوظ کر دیا، اور بارباروسا قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کے پاس حاضر ہو گیا۔ یہ ملاقات بہت ہی عجیب و غریب تھی، ایک طرف ترکوں کا سلطان تو دوسری طرف ایسا ملاح جس کی شہرت سمندروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ بارباروسا کے ساتھ اس وقت 18 تجربے کار کپتان تھے، اور اس نے 2 سامان سے بڑے جہاز سلطان کو تحفے کے طور پر پیش کیے جو اس نے آتے ہوئے سمندر سے لوٹے تھے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے خیر الدین بارباروسا کو بہت غور سے دیکھا اور انہیں اپنا امیر البحر مقرر کر دیا اور پاشا کا خطاب بھی دیا، اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ سمندر کے اندر کی تمام بحری طاقتوں کو شکست دے کر اپنے ماتحت کر لے، اور تو اور
बहरी बेड़ा तैयार करने की जिम्मेदारी भी उसके सपुर्द कर दी। कुस्तुनतोनिया में कयाम के दौरान बारबारोसा को खबर मिलती है कि मगरिब में कुछ जहाज चार्ल्स के लिए सोना लेकर जा रहे हैं। तो बारबारोसा ने ककाद और हसन करसो को सोना लाने की जिम्मेदारी दे दी। इसी के चलते हसन करसो की मुलाकात काफी वक्त के बाद मास से हुई और मास की तो खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। फिर हसन करसो ने वहां अपने दादा से आखिरी मुलाकात की और उनके दादा दुनिया फानी से कूच कर गए। उसके बाद मास की हसन करसो को पसंद करने वाली बात का राज जब हसन करसो पर अफशा हुआ तो उनकी वापसी का वक्त हो चुका था। तो हसन करसो ने मास को समझाया कि वो उनकी मोहब्बत के मशगूल हैं, लेकिन उनकी और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए उन्हें जाना होगा, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे। फिर काकाद और हसन करसो साहिल से अपने बहरी बेड़े के पास जाने के लिए रवाना हो गए। फिर उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ चार्ल्स के जहाजों को लूट कर मशरिक का रुख किया। बारबारोसा का खास मल्लाह सालिया आकर बताता है कि हसन करसो की माँ और बहन की खबर मिली है कि वो शायद सुल्तान अब्दुल हमीद के जजीरे सालानोक में हो सकते हैं। अब क्या हसन करसो की माँ और बहन मिल जाएंगी और बारबारोसा की कहानी सुल्तान अब्दुल हमीद से कैसे मिलेगी? जानने के लिए देखते रहिए बारबारोसा सीरीज।